وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، وَاذْكُرُوا یعنی ذکر کرو، نعمت اللہ علیکم، تم پر جو نعمتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں اسے یاد کرتے رہو کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ زندگی کی نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، آنکھ ہے، دیکھو اگر چلی جائے تو پھر نہیں آتی، کیسی نعمت ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، اور کھانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، آنے جانے کے لیے سواریاں دی ہیں، اور رہنے کے لیے اچھے اچھے سکون کے مکان دیے ہیں۔ تو یہ کتنی نعمتیں ہیں، اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا تم شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، تو اس کی نعمتوں کو تم یاد کرتے رہو اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، اس کے آگے سربا سجود ہوتے رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پہلے تم میں آپس میں دشمنی تھی، بیر تھا، اور تمہارے دلوں کو اللہ نے آپس میں ملا دیا۔ سبحان اللہ، کیسی بات کہی ہے اللہ تبارک کہ تمہارے دلوں میں آپس میں نفرتیں تھیں، تو نفرتوں کو نکال کر کے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں آپس میں ملا دیا۔ بھائی بھائی، اخوانہ مانے بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ تو سگے بھائیوں کی طرح تمام امت مسلمہ آپس میں بھائی بھائی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت دیکھو تو صحیح۔ سبحان اللہ، منع فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی ہجو کرنا، اپنے بھائی کی ہجو کرنا، مذاق بنانا، یہ اللہ نے منع فرمایا۔ یہ سمجھو ہم آپس میں ایک دوسرے کے بالکل اللہ نے جب بھائی بنا دیے تو ہم سگے بھائی ہیں، کوئی تفریق نہیں، ملت میں ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے، امت مسلمہ، امت محمدیہ ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، اپنی امت کے لیے رات دن پیدا ہونے سے لے کر کے آخری وقت تک، قبر میں جانے تک، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ آپ اگر ابتدا میں پڑھو گے سرکار کی پیدائش کے واقعات جب تم پڑھو گے تو پھر جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو لونڈی کا بیان ہے جو کہ حضرت آمنہ کی خدمت میں تھی کہ اچانک پلٹی کھائی، بچے تھے، پلٹی کھائی اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، اور جب دیکھا کہ آخر یہ بچہ کیا کہتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی روتے ہیں، روئے نہیں بلکہ رب حبلی امتی، یہ آہستہ آہستہ رب حبلی امتی۔ اور جب غار ہرا میں رہتے تو رب حبلی امتی، غار ثور میں ہیں تو رب حبلی امتی، معراج میں گئے پوری شب اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا محبوب مانگو تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور مدینے میں ہیں تو رب حبلی امتی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امی آئے اور آ کر کے اللہ کا سلام پیش کیا، حضرت جبریل امی بیٹھے ہیں تو سرکار نے پوچھا ہے جبریل تم نے جنت کو تو دیکھا ہی ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں سرکار میں نے دوزخ میں حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو دیکھا، میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو دیکھا، میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو دیکھا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کو دیکھا، نوح علیہ السلام کی امت کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام، یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کی امتوں کو بتا دیا، اور بعد میں آ کر خاموش ہو گئے۔ سرکار نے پوچھا ہے جبریل کیا میری امت کو بھی دیکھا ہے؟ تو جبریل امی یوں نیچے کو نگاہ کیے ہوئے کہتے ہیں ہاں سرکار میں نے آپ کی امتیوں کو بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا سننا تھا، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حجرہ عائشہ جس میں ٹھہرے ہوئے تھے اسے چھوڑ دیا اور چلتے چلے جاتے ہیں، مدینے کی گلیوں سے نکل کر کے ایک غار میں جا کر کے، پہاڑ کی کھو میں جا کر کے اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکا دیا، اور رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ ایک دن ہو گیا اور رات ہو گئی، دوسرا دن گزر گیا، رات ہو گئی، جب تیسرا دن آیا تمام
जितने भी साहबा इकराम थे परेशान हो गए, ढूंढने निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते जब वादी में पहुंचे, एक चरवाहे से पूछा, जो बकरी चरा रहा था, उससे पूछा, क्या हमारे आका को देखा है? क्या खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन को तुमने देखा है? तो उसने कहा, देहात का रहने वाला चरवाहा था, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे आका कौन है, मैं ये तो नहीं जानता कि रहमतुल लिल आलमीन कौन है, मैं ये तो नहीं जानता खातिमुन नबीयीन कौन है। हाँ, इतना जरूर जानता हूं, 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है आज, इस पहाड़ की खो में से एक आह निकलती है, एक आह निकलती है और मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाती है। जब ये सुना, साहबा किराम जानते थे, तो वो तो रहमतुल लिल आलमीन, बकरियों के भी रसूल हैं और पहाड़ों के भी रसूल हैं, तमाम आलमीन के लिए रसूल हैं, रहमत हैं। उधर को चल दिए, जाकर के देखा सरकार उस जगह सर्वसुजूद हैं और रब हबली उम्मती है, रब तू मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, उससे हिसाब न ले, माफ फरमा दे। ये हजरत सिद्दीक अकबर आगे बढ़े हिम्मत करके कि सरकार सरदे से सर उठाइए, आपका ये सिद्दीक यार गार हाजिर है। सर नहीं उठाया। दूसरी मर्तबा हजरत फारूक आजम बढ़े, सर नहीं उठाया। मशवरा किया कि हजरत फातिमतुज ज़हरा को लाओ कि उन्हीं से सरकार सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी बेटी सैयदा कायनात से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें बुला करके लाओ। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु गए और जाकर कहा सैयद कौनैन से, सैयदा से कहा कि आपके वालिद 3 दिन हो गए रोते हुए और सर सजदे से नहीं उठा रहे, चलो शायद आपके कहने से। हजरत फातिमतुज ज़हरा ने चादर ततहीर ओढ़ी और लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, आई और आकर के बाबा के हुजूर बड़े अदब से बैठी रोती हुई कहने लगी, बाबा जान आप सर सजदे से उठा लीजिए। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर सजदे से नहीं उठाया। जब देखा, सैयदा कायनात ने देखा, अर्ज करने लगी, रोते हुए अर्ज करने लगी, सरकार आप अपने सर को सजदे से नहीं उठाएंगे तो फातिमा भी नंगे सर होकर बारगाहे खुदा बंदी में अपने सर को रख देगी आपके उम्मत के दुआ के लिए। जब ये देखा सुना सरकार ने कि सैयदा कह रही है मेरे सर से सर का दुपट्टा नीचे को सरक जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सैयदा के सर से दुपट्टा नीचे को सरक जाए। फौरन ही अल्लाह के रसूल ने सर सजदे से उठा लिया और कहा, बेटी आज तुमने जल्दी की, मैं अपनी उम्मत की मग़फ़िरत का वादा लेकर के ही आज सर सजदे से उठाता। तो सैयदा कौनैन ने कहा, सैयदा कायनात ने कहा कि ए बाबा जान, सैयदा हाजिर है, आपकी उम्मत की खातिर मैं अपने आप तमाम अमाल देने के लिए तैयार हूं। सैयदा की औलाद हाजिर है, मैं दोनों बेटों की कुर्बानी के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह। सलमानो, हजरत आयशा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की बीवी, उनके हुजरे में नंबर था सरकार का और बैठे हुए थे कि उम्मे सलमा से कहा कि उम्मे सलमा तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ, कोई अंदर ना आने पाए। आज एक ऐसा फरिश्ता आ रहा है मेरे पास को जो कभी नहीं आया। हजरत उम्मे सलमा खड़ी हो गई तो अचानक से हजरत इमाम हुसैन दौड़े हुए चले आए। कितनी उम्र थी? कुल 5 साल की उम्र थी। 5 साल की उम्र, दौड़े चले आए, एकदम से नाना के गोद में जाकर के बैठ गए। नाना के गोद में जाकर के बैठे, फौरन ही सरकार ने यूं करके अपने नवासे को अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू जारी, रोते जाते। हजरत उम्मे सलमा ने देखा, पीछे पलट करके देखा, सरकार की आंखों से आंसू जारी हैं। कहा, सरकार आखिर क्या बात है जो आप इतने रो रहे हैं? तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि उम्मे सलमा, फरिश्ता आया था, उसने ये मुझे खुशखबरी दी है, ये बताया है कि तुम्हारा बेटा जिसे तुम ये प्यार कर रहे हो सीने से लगाए हुए, अनकरीबी तुम्हारी उम्मत के लोग मैदान करबला में इसे जुल्म के साथ शहीद कर देंगे। मैं अहल वयाल के शहीद कर देंगे। और ये मिट्टी उस खाक की दी है जहां मक्तले हुसैन है, उस जगह की मिट्टी ये दी है, इसे संभाल करके रख लेना। जिस दिन ये मिट्टी खून हो जाए उस दिन समझ लेना मेरा ये बेटा हुसैन करबला में शहीद हो गया। सुभान अल्लाह। सारी बातें अल्लाह ने अपने महबूब को पहले ही बता दी, मगर एक दिन भी ये नहीं कहा
اگر ہاتھ اٹھ جاتے دعا کے لیے مولا میرے بیٹوں سے امتحان نہ لے تو اللہ قبول فرما لیتا، مگر یہ نہیں کہا کہ میرے حسین سے تو امتحان نہ لے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے حسین کو امتحان میں صبر استقامت عنایت فرمانا، پائے استقلال میں کمی نہ آنے دینا، صبر کی منزل عنایت فرمانا، امتحان میں کامیاب فرمانا۔ یہ کس کے لیے تھا مسلمانوں؟ یہ ہمارے تمہارے لیے تھا۔ امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو حضرت امام حسین نے اپنی شہادت سے، اپنے اہل و عیال کی شہادت سے تیرا دیا، اس امت کے پودے کو اپنے خون سے سیراب کر دیا۔ جب یہ سوکھ رہا تھا اس وقت اپنے ننھے اصغر کے خون سے اس امت کے پودے کو سیراب کر کے آج قیامت تک کے لیے گلے گلزار کر دیا۔ مسلمانوں یہ ہے امت، یہ امت ہے۔ آج ہم اپنے سگے بھائی سے تکرار کر لیتے ہیں، اور شادی ہوتی ہے نا تو بھائی کی بھی دعوت نہیں ہوتی اور نہ وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے میں اتنی نفرتیں ہو جاتی ہیں، جبکہ اللہ نے ارشاد فرمایا تم آپس میں بھائی ہو، الگ الگ نہ ہو جانا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہوں، ایسا گروہ بھی ہو جو کہ بھلائی کی طرف کو بلائے اور اچھائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو یہ ہونا چاہیے، قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، نبی کی سنتوں کو ادا کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے، اسی طریقے سے ہم بھی نبی کو یاد کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، نعت نبی پڑھتے رہیں، اور اپنے دلوں کو محبت کا مدینہ بناتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔